آل اور صحابہ کے ہم، آل اور صحابہ کے ہم جھنڈے کو آمہ کرتے، پرچم کو آمہ کرتے، نعرے کو آمہ کرتے، اس دور میں فتنوں کا بھی دو پہیا جامہ کرتے، ایمان ہے وہ چلتے پھرتے، ایمان ہے وہ چلتے پھرتے، دنیا میں جنت والے ہیں، ہم ختم نبوت والے ہیں، ہم ختم نبوت والے۔ تبلیغ کے میدان میں بھی ہم لوگ نمایاں آگے، میدان جہاد سے بھی ہم واللہ کبھی نہ بھاگے، واللہ کبھی نہ بھاگے۔ قاسم نادر کے بیٹے، سید بخاری کے بیٹے، سید بخاری کے بیٹے، ہم دین کی خدمت والے حق والے ہیں، ہم ختم نبوت والے ہیں، ہم ختم نبوت والے ہیں۔ حکم تو بہت سارے ہیں لیکن میں اپنی اجازت چاہتا ہوں، کلام میرے سامنے آ گیا کہ پھول بھی خوشبو، پھول بھی خوشبو، جو میں اپنے حضرت جی کو سبق سنا رہا ہوں اور آپ نے بھی ذوق کا اظہار کرنا ہے۔ پھول بھی خوشبو، پھول بھی کولے، پھول بھی خوشبو، پھول بھی کولے، پھول بھی خوشبو، پھول بھی کولے، آج بھی صدیق رسول بھی کولے، پھول بھی خوشبو، پھول بھی کولے، پھول بھی خوشبو، پھول بھی کولے، سونے یار غار دے گھر دا کملے تو سوچ نہیں سکدا، سونے یار غار دے گھر دا کملے تو سوچ نہیں سکدا، جو اعتماد، جو اعتماد بطول دے ڈولے، جو اعتماد بطول دے ڈولے، ہاتھ اٹھائیے گا، آج بھی صدیق رسول بھی کولے، پھول بھی خوشبو، پھول بھی کولے، اور کل صدیق سی جان ساری تائیوں توڑ نبھائی یاری، تائیوں توڑ نبھائی یاری، کہ خلد بھی چاہی رسول بھی ڈولے، خلد بھی چاہی رسول بھی ڈولے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کا ذکر ہوا تو مجھے فوراً سلام ایک یاد آ گیا جو میں اکثر آخر میں پڑھ دیا کرتا ہوں۔ ایک نعرہ لگا دینا آخر میں، نواسائے رسول ہے جو عشق کی کتاب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب 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 ہے، حسین کامیاب ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے، یہ ذکر ایسا ہے کہ جس کو کرنا بھی سننا بھی ثواب ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے۔ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے لبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے ہیں، حضور جس کی پیاس کو زباں سے ہیں بجھا رہے ہیں، زباں سے ہیں بجھا رہے ہیں۔ یہ کون ہے نبی چلے
تو کاندھ پر بٹھا چلے، عمر نے واہ کہہ دیا مقام بھی بتا چلے، عمر نے واہ کہہ دیا مقام بھی بتا چلے، یہی تو وہ حسین ہے جو دین کا شباب ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے، مل کے کہنا ہے حسن بھی زندہ باد ہے، دونوں دل اشارہ کرنا ہے، حسن بھی زندہ باد ہے، حسن بھی زندہ باد ہے، حسن بھی زندہ باد ہے، علی بھی زندہ باد ہے، پورا ہاتھ چک رہا، علی بھی زندہ باد ہے، علی بھی زندہ باد ہے، میرے علماء بھی زندہ باد، علماء بھی زندہ باد، مدارس والے زندہ باد، میرے احراری زندہ باد، پورے ہاتھ پھڑ لے، احراری زندہ باد، احراری زندہ باد، توحیدی زندہ باد، میرے سنی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین کامیاب ہے۔ مجھے میزبان حضرات نے ایک حمد کا کہا تھا، لیکن ابھی کیونکہ ترتیب ہوتی ہے تو من کے کی بات میں یہی اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ شاہ باد ہے، السلام علیکم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ شاندار انداز میں شاعر ختم نبوت مبشر صاحب علوی صاحب نے انتہائی شاندار انداز میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان صحابہ بیان فرمائی کہ ہمارے دلوں کے اندر شان نبوت اور شان صحابہ اجاگر ہو گئی۔ اب ایک اعلان ہے، ہمارے دوست حافظ انس صاحب ایک اعلان فرمائیں گے پروگرام کے حوالے سے، پھر ہم انشاءاللہ پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ دو اعلان ہیں وہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد شاہ صاحب کا بیان سنیں گے۔ یہ 22 ستمبر جو ہے روز سوموار بعد نماز عشاء جامع مسجد نمرہ بقلا انہار، وہاں تشریف لا رہے مہمان خصوصی حضرت مولانا کفایت حسین نقوی صاحب اور عتیق الرحمان ککر صاحب اور مہندی قریشی صاحب۔ اور ایک بہت ضروری اعلان ہے، 23 ستمبر بعد نماز عشاء جامعہ عربیہ حفظ القرآن قیام الفقہ کے اندر ایک عظیم الشان محفل حمد و نعت منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر پورے ملک پاکستان سے بڑے بڑے شناخان حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو وہاں کی دعوت دی جاتی ہے، وہاں مولانا آصف رشیدی صاحب کی بھی نعت ہوگی اور میاں عارف طاہر صاحب اور بھی مزید بہت سارے شناخان ہیں، وہاں کی آپ کو خصوصی دعوت دیتے ہیں، آپ وہاں بھی تشریف لائیے گا۔ آج اس گلشن توحید و سنت مولانا معین الدین کے گلشن توحید و سنت میں ہم حضرت پیر مرشد سید عطا اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہ العالیہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتہائی مصروف شیڈول اور ملک میں سیلاب کی پریشان کن صورتحال کے باوجود ہمارے محبوب قائد پیر مرشد سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ہمارے اس پروگرام کے لیے کیرول پکا کا سفر کیا اور یہاں تشریف فرمائے۔ موقع پر انتظامیہ تنظیم اعضاء کی جانب سے ہم ان کے مشکور ہیں اور ہم کوئی محبت محسوس کر رہے ہیں، جو محبتوں کا سلسلہ داعیان توحید و سنت سرزمین کیرول پکا کے عظیم مجاہد ختم نبوت امیر مجلس احرار جناب منشی محمد حسن چرخائی رحمۃ اللہ علیہ اور بانی مجلس احرار اسلام سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے درمیان قائم تھا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ سرزمین کیرول پکا اور مجلس احرار اسلام کا جوڑی دامن کا ساتھ ہے۔ کیرول پکا میں مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت مجلس احرار اسلام کی، جس کے بانیان جناب حاجی نور محمد چوہان، جناب منشی محمد حسن چرخائی صاحب، حاجی گل حسن کمبو، حکیم سراج احمد جٹریا، سید امیر علی شاہ اور دیگر بے شمار معزز بزرگ جن کی قبروں پر اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اس سرزمین کیرول پکا پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ ذرا تصور کریں، 1935 کا زمانہ ہے، انگریز ہمارا حکمران ہے جو یہود و نصارہ کا اعلی کار ہے اور اس کا پروردہ ہندو یہاں پر طاقتور ہے۔ مسلمان دبے دبے سے تھے، کمزور تھے، ڈر اور خوف کے سائے میں رہتے تھے اور مسلمان سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی محرومیوں کا شکار تھے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مجلس احرار اسلام نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی رہنمائی میں
خوفزدہ اور پسنال مسلمانوں کے دلوں سے انگریز اور ہندو بنیے کی برتری کے دل کے اندر اس خوف کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے علاقے میں کیرول پکا میں مجلس احرار اسلام کے شاندار عظیم الشان کانفرنسوں میں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، قاضی احسان مرشد آبادی اور شاعر حریت خواجہ عبدالرحیم ماجد کے علاوہ بے شمار سرفروش مجاہدین جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی طاقت ایمانی کو مضبوط کرنے میں اپنا ایک بے مثل کردار ادا کر گئے۔ کیرول پکا میں موجود مرکزی چوک بخاری اور ریلوے روڈ پر مسجد احرار اسی تابدہ دور کی یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں، موجود ہیں اور آباد ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم محبتوں کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے ہم سب کو مشن توحید و سنت کا سچا تابعدار بنائے، ختم نبوت کا سچا سپاہی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ لگائیں تاکہ شاہ جی کو پتہ لگ سکے کہ ان بزرگوں کی اولاد جاگ رہی ہے جن بزرگوں کی جو یہ ہوتی تھی ان کی سیرت اور ان کا کردار یہ ہوتا تھا کہ ساری رات شاہ جی کا بیان سنتے تھے، قرآن سنتے تھے اور صبح کی اذان ہوتی تھی مسجدوں میں چلے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ نعرہ لگاتے ہیں تاکہ شاہ جی کو علموں کے آج ان کی نسلیں زندہ بھی ہیں اور جاگ بھی رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کا دیدار کر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ بولے تو پھول جھڑتے ہیں اور اس کا انداز بیان دیکھتے ہیں۔ اب ملتمس ہوں صدر محفل حضرت پیر مرشد سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ ملالیہ کے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار عنوان سے مزین اس محفل میں اپنے شاندار انداز دعوت توحید و سنت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کرتا ہوں۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام احباب عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز اور رکوع کو قابل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل يا حبيبي. واجب الاحترام منتظمین محفل، سامعین و ناظرین، یہاں منبر پر بیٹھ کے پہلی جو میری حاضریاں ہیں وہ تو درس قرآن مجید سے عنوان پر ہوتی تھیں، اور ایک خاص وقت کے اندر طے شدہ معمول کے مطابق مجلس شروع بھی ہوتی تھی اور اس کا اختتام بھی ہوتا تھا. لیکن آج کی ہماری یہ نشست نسبتاً ذرا مختلف ہے، عنوان بھی مختلف ہے اور ماحول اور انداز بھی مختلف ہے. میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی ضرورت اس وقت میں پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر منصب کے ساتھ کچھ تقاضے وابستہ کر دیے ہیں، اور نبوت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری وابستہ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے پہلے آنے والے جتنے انبیاء اور رسول ہیں، انہوں نے انسان کو اس کی بندگی کا قرینہ اور سلیقہ سکھانا ہو. اس کا اظہار آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ مجھے تمہارے پاکیزہ اخلاق کے کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. گویا دین پاکیزہ اخلاق کے اس مجموعے کا نام ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، اور امت کے جن افراد نے اسے سیکھا ان کے عمل سے ہی پتہ چلے گا کہ وہ اخلاق کیا تھے جو نبی نے سکھائے. صحابہ کی جماعت کو دیکھا جائے کہ نبی کا ادب کیسے کر رہے ہیں، نبی سے محبت کیسے کر رہے ہیں، نبی کے حقوق کیسے ادا کر رہے ہیں. اور اس کو دیکھنے کے بعد صرف قصے کہانیوں میں بیان نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے گا. اور جہاں کہیں اس اعتبار سے کوئی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. تو پہلا عنوان تو یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ اخلاق نہ صرف یہ کہ کم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ
خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو ادب کا تعلق تھا، نوجوانوں میں بالخصوص وہ رفتہ رفتہ رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ مقام ادب جو اللہ نے بنایا ہے، اس کو ایسا نہیں کہ بھئی یہ بتا دیا کہ ایسا کر لو تو فائدہ ہے، اور تمہیں اختیار دے دیا کہ کرو نہ کرو تمہاری مرضی، اس کی پابندی کروائی۔ اور ایک دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے، جہاں اصول اور ضابطے کی بات ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے، قانون کے نفاذ کا اگر خوف نہ ہو، احساس نہ ہو، تو جرائم پر کبھی بھی قدغن اور پابندی نہیں لگ سکتی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ مغربی معاشرے کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بہت ہی مہذب معاشرہ ہے، لیکن میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ صرف تعلیم اور تربیت سے معاشرے مہذب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصول کو ایک اور جگہ بیان فرما دیا، جہاں انسان کو یہ بتایا، تعلیم بھی دی اور اس کی تربیت کا اہتمام بھی کروایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، کیا بتایا؟ اے انسانوں، اے آدم زادو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اس کا لحاظ کرو۔ کون پروردگار؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس، ایک وجود سے بنایا، وخلق منها زوجہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اماں حوا اور آدم علیہ السلام میاں بیوی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، اور اس کے ساتھ آگے ایک بات فرمائی کہ اب دیکھو، جب یہ انسان بہت کثرت میں آ گئے، بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں ہو گئی، تو رشتے بن گئے۔ اب جہاں رشتے بنائے تو رشتوں کے کچھ حقوق رکھے، تو ان حقوق کے مطابق اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ اللہ تم سے ان حقوق کے متعلق جو رشتوں کے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں تم سے پوچھے گا، تم سے سوال کرے گا۔ یہاں تک ہے تعلیم، یہاں تک علم دے دیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت بھی کروا دی۔ پھر قرآن مجید میں آگے اس کے ساتھ اگر صرف تعلیم اور تربیت کافی ہوتی تو اللہ کبھی بھی قانون کے نفاذ کا خوف نہ آگے دکھواتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، دیکھنا اس معاملے میں کوتاہی نہ برتنا، اللہ خود تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ گویا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مابین کوئی تعلق بنایا ہے حقوق کے درجے میں، تو وہاں پر اللہ تبارک خود نگرانی فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کا حق ادا کر رہا ہے، کون کس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ تو ایک اصول واضح ہو گیا۔ اب اسی اصول کی روشنی میں یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کیا فرمایا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ نگرانی کا تصور یہاں بھی دے دیا گیا کہ وہ نگرانی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کوئی ایک چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے، پابندی کیا لگائی؟ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ لامحدود ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ جس سے آگے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب توجہ مرتکز ہو گئی ساری کہ اللہ سے آگے تو کوئی نکل نہیں سکتا، تو بات آ گئی نبی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں اللہ یہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو تکلیف اس کے رسول کو تکلیف، تو وہیں یہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اکٹھا آ گیا تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے رستے سے خدا تک پہنچا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ گویا اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو کس کی اطاعت کرو گے؟ نبی کے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اللہ کو تکلیف کس بات سے پہنچتی ہے؟ جس چیز سے تکلیف نبی کو پہنچتی ہے۔ تو آگے بڑھنے کی بات جہاں آ گئی، اللہ سے آگے بڑھ کوئی نہیں سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یوں سمجھے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہاں پر یہ واضح فرما دی۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ یہ مقام ادب بتایا جا رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی موجود ہیں، نبی کی موجودگی میں تمہارے مابین کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمہاری آواز اتنی بلند نہ ہو کہ نبی کی آواز دب جائے، چاہے تمہاری نیت بے ادبی کی نہیں ہے۔ اور بات کر رہا تھا کہ نبی کے تقاضے، نبی کے ساتھ تعلق کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو صحابہ کو دیکھنا ہوگا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابی پریشان ہیں، رو رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ میری آواز تو بہت بلند ہے، میری آواز تو بہت بلند ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی آواز سے بلند ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھارس بنا رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ تمہارے متعلق نہیں کہا جا رہا، تمہارے متعلق نہیں کہا جا رہا، تمہاری کیفیت اور ہے، لیکن اصول یہ بتا دیا کہ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ آخر میں جو اصولی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قانون کا معاملہ ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ہو ایمان والے، تمہیں ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا گیا، لیکن اس ایک غلطی کی پاداش میں ہوگا کیا؟ تمہاری ساری عبادتیں، تمہاری ساری ریاستیں، تمہاری ساری نیکیاں، جن کے گمان میں تم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوگے کہ میں نے تو اتنا کچھ آگے بھیج دیا، میرے نامہ اعمال میں تو بہت کچھ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک کوتاہی تم سے ہو گئی کہ سارے نامہ اعمال پر پانی گر گیا، یہ کورے کا کورا تمہارے سامنے آ جائے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حد کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام، بات کو آسان کرتا ہوں اور مختصر کرتا ہوں۔ دیکھیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارحام اور رشتوں کی بات کی تو رشتے مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ہر رشتے کا اپنا حق ہے۔ ماں باپ بھی رشتہ ہے، اولاد رشتہ ہے، بہن بھائی رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اسی طرح باقی بھی رشتے ہیں، دوستی، برادرانہ تعلق، ایمانی برادری کا تعلق، ان کے کچھ حقوق ہیں نا، تو کیا سب کے حقوق ایک جیسے ہیں؟ بولو سب کے حقوق ایک جیسے ہیں؟ نہیں، لیکن حقوق ہیں یہ تو مانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ تو ہیں آپ کی ذات کے ساتھ خاص، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بعد اللہ نے کسی کو ادب کا کسی کے ادب کا کہا ہی نہیں۔ نبی خود فرماتے ہیں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، یہ قابل تکریم واجب التکریم شخصیات ہیں، واجب التکریم شخصیات ہے۔ اور جہاں میں نے بات کی قانون کی تو قانون کیا بنا دیا؟ دیکھا فرمایا من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی، ومن سب اصحابی جلد، بارے میں مولوی کوئی نہیں بیٹھا، یہ پڑھی کہنی ہے۔ اس کو روایت کیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کمال یہ دیکھیے صحابہ کی ناموس اور صحابہ کی عزت اور صحابہ کی شان کے تحفظ کی بات نبی سے روایت کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے، جن کا نام لینے والے جھوٹے نام لیوا صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، انہی سے روایت کروائی۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلد، کہ نبی انبیاء کی توہین کرنے والا، اور سب کی بات جہاں آ گئی، لفظ سب جہاں آیا، اس کا مطلب گالی نہیں ہے، اس کا مطلب گالی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جس مقام اور شان کے لوگ ہیں ان کے مقام اور شان سے گری ہوئی بات کرنا، اس پر کمی واقع کرنا۔ کوئی آواز سارے کو بھیجی، سارے کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ جن کو آواز نہیں آتی تھی ہاتھ چاہو۔ باہر بھی بیٹھا باہر والا ادھر جو ہے باہر والا پیر جڑے بیٹے تھوڑے نیڑے آ رہے ہیں، ان لوگ کو آواز لگی بس ٹھیک ہے یار، سمجھ نہ پیدا ہو، پہلے ٹائم بہت ٹھیک ہے، نصیب لگتا ہے کہہ رہا تھا، آواز نصیب سے سارے درود شریف پڑھو سارے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسلسل کو آگے بڑھایا، تو میں نے جیسے عرض کیا بات سمجھنا آسان ہو جائے گا، رشتے بنائے نا تو رشتوں کا اپنا اپنا حق بنا دیا، اپنا اپنا مقام بنا دیا، ماں باپ کا حق رکھا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کا حق رکھا، کیا فرمایا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ان کے لیے دعا کروائی اللہ، ان کے لیے دعا کروائی، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بتا رہا ہے اللہ۔ واخفض لهما جناح الذل، تمہارے کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے ماں باپ کے سامنے، ہاں وہاں پر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، مقام بتایا جا رہا ہے۔ اب ماں باپ کے سامنے تو ان کا یہ حق رکھا، ادب یہ رکھا، استاد کا ادب، شیخ کا ادب، بزرگ کا ادب، اپنی جگہ پر سب کا ادب یہی ہے، گفتگو عزت کے ساتھ کی جائے، تکریم کے ساتھ کی جائے، بد زبانی نہ کی جائے، اختلاف رائے بھی اگر ہو تو اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اختلاف رائے سے منع نہیں کیا، اختلاف رائے نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھو، نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے، فرماتے ہیں نبی جو دیتا ہے اس کو قبول کرو، جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے، لیکن غیر نبی کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے، ہاں صحابہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نبی کے حکم پر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کے ساتھ تعلق نبی کی اطاعت میں ہے، نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، نبی نے ان کا مقام بتایا کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت، فرمایا سنت الخلفاء سنتی، کہ میرے خلفاء کی سنت میری سنت ہے، ان کا راستہ میرا راستہ ہے، ان کی اپنی کوئی بات نہیں کہ میری ہی تو بات کر رہی ہے، میری ہی تو بات چل رہی ہے، صراط مستقیم میں نے سکھائی گئی، میں نے سکھایا، میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کر اس راہ پر چلا دیا ہے، اپنے راہ سے ہٹنے والے نہیں تھے، اپنی جس راہ پر جا رہے ہیں تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، کبھی ایہی مقتدیتم، یہ نہیں کہا جو سب سے زیادہ نمایاں ہے بس اسی کی رہنمائی قبول کرنا، فرمایا یہ سارے ستاروں کی مثل ہے، وہ ستارہ کوئی زیادہ روشن ہوتا ہے کوئی کم روشن ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ جو زیادہ روشن ہے بس اسی کی ابتدا کرو، فرمایا جس سے روشنی مل رہی ہے، جس سے روشنی مل رہی ہے وہ ستارہ، اس کے نقش قدم پر چلو گے وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں وہ خود ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ان کے اللہ تعالیٰ کے وعدے موجود ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما، اجرا عظیما، اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے مغفرت کا وعدہ کر لیا، مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان سے خطائیں ہوگی، اللہ جانتا ہے کہ ان میں بڑے بڑے جھگڑے بھی ہوں گے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں گی، آپس میں قتل و قتال تک ہو جائے گا، لیکن کیا کمال ہے، کیا کمال ہے،
کیا کمال ہے کہ قاتل اور مقتول ہنستے ہوئے اکٹھے جنت میں داخل ہو رہے ہوں. وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اتنا دھار میں ڈھونڈنا شروع ہوئے, اتنا دھار پہ ڈھونڈنا شروع ہوئے. ان کو تکلیف اس بات کی ہے کٹھے جنت میں سبحان اللہ روندے مر بھی اسے کچھ نہ پڑے. وہ جنت میں ہے, وہی جانا ہے انہوں نے. اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی اطاعت کروانی ہو اس کا ادب پہلے کروایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. اب بات کو آگے چلیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ جس کے سپرد کیا, اس کے بعد باری آ گئی تابعین کی, ان کا بھی ادب کیا جائے گا. مقام صحابہ والا نہیں ہے لیکن ادب ان کا بھی کیا جائے گا. پھر تبع تابعین, ان کا مقام ان سے پہلے والا نہیں ہے لیکن ادب ان کا بھی کیا جائے گا. اسی طرح صلحاء, اولیاء, اتقیاء, تمام علماء امت, مجددین, غیر مجددین, عالم دین, عالم ربانی, عالم علوم ربانی, صحیح معنی میں عالم ہو, وہ ایک پکا مولوی ہوئے. مولوی پکا پکا مولوی, مولوی ہوئے شولوی نہ ہو. آج آتے ہو گیا ابا جی فرمایا کہ وہ مولوی ہوندے, مولوی ہوندے دستا بھی ہے کہ بہت سارے پڑھتا بھی ہے. شولوی نہ ہوندے نہ دستے. روٹی چھوٹی اگر گھر بن زال کو آگ روٹی دے, اگر روٹی کہیں گے چھوٹی ہے کھا, ہو سی تک کھا سے. مولوی پکا مولوی ہو, مولوی ہو حلیہ بھی مولویوں والا, حلیہ بھی مولویوں والا, کردار بھی مولویوں والا. وہ جب مولوی کہا جائے تو مولوی کا مطلب کوئی اے نہیں کہ رکھوں بھاڑے دے تل چاہیے ہوتا ہے, اے جمعراتی دولت نہیں. ہاں یہ جرا شیخ کو دیکھ کے, ملک کو دیکھ کے, چودھری کو دیکھ کے تھا ابھی بیان کچھ, ابھی کچھ بیان ہے, گویا تمہاری زبان کے نیچے زبان ہے. لمحہ لمحہ جنہیں گفتگو بدلتی ہے. این دے دیں وہ ملک صاحب میرا اچھا این کو ایک آل چنگی لگتی ہے جگہ این دے دیں وہ اتنا خان صاحب آئی میرا این کو دیگات کو تو والے. مولوی ہو رہے, مولوی کون؟ محمد قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوہی, محمود حسن, انور شاہ کاشمیری, حسین احمد مدنی, اشرف علی تھانوی, شبیر احمد عثمانی, عطا اللہ شاہ بخاری, حبیب الرحمن لدھیانوی, جیسے کردار کا آدمی. اے مولوی, اے مولوی جنہیں کو تو سمجھی ہوتی نا تو بئی شہر ایک والی مولوی کا پتہ ہی نہیں. یہ ہے علماء کا کردار. ان کا ادب پہلے, ان کا ادب پہلے ہے, ان کا احترام پہلے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عالم سے اگر اپنے ماحول کے زیر اثر کوئی خطا بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ عامی والا سلوک نہیں کیا جائے گا, اس کو احترام کے ساتھ رخصت کر دو کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب سارے ہاتھ بندے ہوں, لیکن اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ ایک تو آج کے دور میں خاص طور پر اس کی جگہ ہنسائی ان لوگوں کو موقع دے رہے ہو جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب بات کو تدمے کی طرف لے آؤں. اس موضوع کو میں نے شروع کیا تھا. ان سب کا احترام, ان سب کا ادب, ایک نسبت, ایک مقام, ایک منصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. آج ہمارے معاشرے میں یہ سوچی سمجھی سازش اور محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان نوجوان کو, پڑھے لکھے نوجوان کو دین کے نام پر, تاریخ کے نام پر, سیرت کے نام پر, حدیث کے نام پر وہ زہر پلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اکابر کا گستاخ بنتا جا رہا ہے. ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں. ڈکیا پہ ڈکیا پہ ہاں کنہیں دے دل ایک بڑی تکلیف ہے چھوٹے ڈھیٹ ایک بات بھی پوندا پہ ہوئے دھاڑ وہ دھاڑ وہ سدا سجن چین سے جیلم
جیم سے جنت بھی ہے، جیم سے جہنم بھی ہے، جیم سے جیل بھی ہے. ماشاءاللہ راجہ صاحب زندہ باد. جیم سے جیل بھی ہے. میں حسن ظن کی بات کرتا ہوں تو چلو مان دیا ایک آدمی حق کی تلاش میں نکلا. وہ کیا کسی نے کہا کہ تلاش منزل کے مرحلوں میں کیا ہے تلاش منزل کے راستوں میں یہ مرحلہ ایک عجیب دیکھا. فریب راہوں میں بیٹھ جاتا ہے صورت اعتبار بن. فریب راہوں میں بیٹھ جاتا ہے صورت اعتبار بن. اور ایک اور بھی ہے کہ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو. چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق گلبوسی میں کانٹوں پر زباں رکھی. کہ میں نے شوق گلبوسی میں کانٹوں پر زباں رکھی. یہ ہم چلو حسن ظن کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. اس کو ماننے والے اور وہ خود بھی حق کی تلاش میں نکلا، دھوکہ کھا گیا. یہ حسن ظن ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ، وکیل صاحب شک کا فائدہ دے رہی ہے. مان لیا کہ حق کی تلاش میں نکلا، گمراہ ہو گیا، خطا کھا گیا، بے راہی کی طرف، بے راہ روی کی طرف چل نکلا. لیکن اگر وہ تنہا ہوتا، کوئی اور اس سے متاثر نہ ہو رہا ہوتا تو شاید ہم بھی پردہ پوشی کر لیتے. لیکن جناب والا اس کی ویورشپ تو لاکھوں میں ہے. یہ مانا جا سکتا ہے کہ سننے والوں میں کچھ میرے جیسے بھی ہوں گے جو اس لیے سنتے ہیں کہ کیا بکواس کر رہا ہے، جواب کیا دیا جائے. لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو متاثر اور مرغوب ہو رہے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہوں گے تو اب ان کو کیسے بچایا جائے. انکار نہ کروں انتبال. بات تو کرنی پڑتی ہے. تو بات چل رہی تھی ادب کی. اس کو سننے کا، اس کے اپنے انداز اور لب و لہجے سے. سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اشرف علی تھانوی کی توہین. نیچے سے شروع ہوتا ہے نا، یہ سلسلہ نیچے سے چلتا ہے. ادب کا سلسلہ اوپر سے جو وہاں سے ادب سیکھتا ہے وہی نیچے تک آتا ہے. نسبت وہ کام کرتی ہے، اور جو گستاخی کی طرف چلتا ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. پہلے اشرف علی تھانوی کی توہین، مہر علی شاہ کی توہین، معین الدین چشتی اجمیری کی توہین، امام اعظم ابو حنیفہ کی توہین، معاویہ بن ابی سفیان کی توہین تک پہنچا. اب بدبخت نبی کے دامن کو ہاتھ ڈالا. وہ جو بات نقل کرتا ہے عیسائیوں کی کہہ کے، عیسائیوں کی ساری کتاب میں یہ لفظ نبی کے مطابق نہیں ملتا. انکار نبی کا موجود ہوگا لیکن کسی نے وہ لفظ نہیں کہا جو اس نے نقل کیا. یہ اس نے خود سے لفظ ڈالا ہے. عیسائی ایسا نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں. ہم نے تو کبھی اپنی کتابوں میں ایسا نہیں پڑھا. انکار کرتے ہیں. سننے والوں غور سے سنو. تمہیں عربی کے محاورے شاید اچھے نہ لگے، سمجھ تو نہیں آئیں گے. اردو ویسے ہی ہمارے یہاں متروک ہوتی جا رہی ہے. اب تو پتہ نہیں ہم کون سی زبان بولتے ہیں. انگریزی تو سارے سب کو اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں a man is known by the company he keeps. یہ جیل میں گیا، تکلیف ہوئی ملحدوں کو. یہ جیل میں گیا، تکلیف ہوئی قادیانیوں کو. یہ جیل میں گیا، تکلیف ہوئی بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کو جو یہودیوں کی سرپرستی میں چلتے ہیں. یہ جیل میں گیا، تکلیف ہوئی یوٹیوب والوں کو. اس کے خلاف ویڈیو بنا کر لگائی گئی، اس کو قانون کی، اپنے قوانین کی خلاف ورزی کہہ کے ہٹا دیا گیا. یہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا ماننے والا کہتے ہیں. ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. لیکن طرز عمل کیا ہے؟ منکرین ختم نبوت کے ساتھ نرم گوشہ، ان کے متعلق نرم لب و لہجہ، اور محافظین ختم نبوت کے خلاف بکواس و ہزیاں.
اس سے فائدہ اور سہولت کاری کن کی ہو رہی ہے؟ منکرین ختم نبوت کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے، صحابی مانتا ہے کہ نہیں ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن تاریخ کا حوالہ دے کر شخصیات پر جو جرا کرتا ہے اس سے منکرین صحابہ کی سہولت کاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ بے ادبی اور گستاخانہ لب و لہجے میں بات کرنے سے جو لوگ اس کو اپنا مذہبی پیشوا اور رہنما مانتے ہیں ان میں بے ادبی اور گستاخی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو وہ قاف پہ رہتے ہیں کہ آپ اور میرے درمیان رہتے ہیں، یہی رہتے ہیں نا، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ان تک بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ان کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ اختلاف کرنے کا حق بھی اگر ہو تو اختلاف کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اختلاف کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اختلاف کا کچھ طریقہ اور قرینہ ہوتا ہے، اور اختلاف کون کس کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو کون کیسے نقل کر سکتا ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ اور ڈھنگ ہوتا ہے۔ آپ کے ابا اور چچا کے مابین اختلاف ہوا، ابا نے چچا کو کچھ کہا، چچا نے ابا کو کچھ کہا، اولاد کو حق بنتا ہے یہ بات میں نقل کرے گا، میرا کیوں میرے چاچے پینے آتا ہے، حق بنتا ہے۔ آپ کے دادا نے آپ کے ابا کو چپت لگائی اور پوتر آکھے میں کیوں کو کٹے سا تو کو کیوں کٹے صحیح تاریخ کی بھی دلیل ملتی ہے، روایت کی بھی دلیل ملتی ہے۔ سارے بڑے نے یہ کام کیتا ہے تھوڑے بڑے کو اپنے پیو کو دینے ہوتے ہیں، کوئی نہ میرے دادے نے میرے پیو کو کٹے آئی، تیرے دادے نے تیرے پیو کو کٹے ہی دادا تھے تو حق کر لے کہ تو اپنے پیو کو کٹ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ استاد الادب دارالعلوم دیوبند کنز الدقائق کی تصویر لکھ رہے ہیں، شرعی نکات لکھتے ہوئے، جہاں پر یا ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اس کو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو دیکھیے کہیں کچھ غلطی محسوس ہو تو اصلاح فرما دیں گے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہیں اور وہ شرح لے کر ایک مقام کو قلم زد فرما دیا، ایک عبارت کو کاٹ دیا۔ جب اس کو کاٹا مولانا اعزاز علی فرماتے ہیں کہ شیخ میں نے یہ اپنی بات نہیں لکھی، صاحب کنز کی اس بات پر نقد فلاں عالم نے کیا ہے، میں نے ان کی بات نقل کی ہے، میں نے ان کی بات نقل کی ہے۔ سنو جملہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مولوی صاحب صاحب کنز پر اعتراض کرنے کا حق ان کے دور کے ان عالم کو تو تھا، آپ کو تو وہ اعتراض نقل کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اختلاف موجود، ان اختلاف کا سبھاؤ اور طریقہ ہوتا ہے۔ علماء نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ لکھا، اکابرین امت نے، ہمارے یہاں پھر تقسیم ہوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ اب جو کسی دور میں کسی عالم نے اپنے اپنے مسلک کے دفاع کے لیے یہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لکھا، انہی چیزوں کو آج وہ اجاگر کر رہا ہے، اچھال رہا ہے اور تمام طبقات کے متعلق بدگمانی پیدا کر رہا ہے۔ یہ سارے کوڑے، یہ سب دھوکے باز، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو سچا کون کہ میں نہیں بیٹھا کہ منہ نہ متھا جی میں جن پاڑوں تھا، اس کو دیکھو یہ سچا کہتے ہیں درو گورا حافظہ کا باشد، وہ آپ کے شہر کے مولوی صاحب ہیں، مولوی عمران صاحب، اس نے اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ ایدی جوتی ایدے سے، وہ اسی کی گفتگو میں سے کچھ وقت پہلے جو اس نے بات کہی تھی اور اس کے بعد پھر اسی کے مخالف جو بات کر رہا ہے، ابھی کچھ کہتا ہے پھر بعد میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، پہلے ایک بات کی پھر ایک اور بات کرتے، تو تضاد بیانیاں، غلط بیانیاں اس کی، وہ اپنی کوئی بات نہیں کرتے، وہ اسی کی تضاد بیانیاں، غلط بیانیاں وہ نکال کے ویڈیو بنا کے لگا رہے ہیں۔ اچھا چلو اس سے جس کو ہدایت مل سکتی ہوئی اس کو ہدایت مل جائے، لیکن عزیزان گرامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں مستقل اور مرتب جدوجہد کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے متاثر ہونے والا طبقہ علماء میں کم ہے،
علماء میں شاید ہوگا بھی نہیں، شاید پوائنٹ سمتھنگ اشاریہ کچھ فیصد آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہے، وہ مولوی نہ ہو سی شول بھی ہو سی شول بھی یعنی تو متاثر تھی کیا اونتے علم ہوتے ہی بس حق اور سوال کرتا ہوں حق پڑھتے لیکن عقیدے کو متاثر کیا گیا، لیکن متاثر ہونے والے کون؟ یونیورسٹی کا نوجوان، کالج کا نوجوان، سکول کا بچہ، وہ اس کو سنتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کو مذہبی رہنما اور پیشوا کی صورت میں دیکھتا ہے، اور پھر اس سے متاثر ہونے کے بعد نتیجہ میں نے آپ کے سامنے پہلے نتیجہ کیا ہے؟ بے ادبی کو فروغ مل رہا ہے، گستاخی کو فروغ مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیوسیت اور بے غیرتی کو فروغ مل رہا ہے۔ کل تک میرے سامنے یہی جملہ، یہی بات کوئی نبی کے متعلق، صحابی کے متعلق کہتا ہے میرا بس چلتا ہے میں اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں، مجھے اتنا طیش آتا ہے، یہ دینی غیرت اور حمیت تھی کل تک، آج اسی کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ ایک محنت ہے مستقل، تو اس کا رد کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ان لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے جو متاثر ہو رہے ہیں، ان سے گفتگو کرنا ضروری ہے، کہ گفتگو کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں، بڑا مسئلہ ہے جی، ہم لوگ مطلب بحث چھیڑ لیتے ہیں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے، جواب ہوتا نہیں، جواب ہوتا نہیں، پریشانی ہوتی ہے، پھر منہ کی کھاتے ہیں، اور وہ جو گر ان کے پاس ہے، ان کے گرو نے ان کو دیے ہوئے ہیں، وہ اس کو پورا پورا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے اسی میدان کے آدمی چاہیے، تو آپ صرف کل کا کام کریں، ساتھ ان نہ کہیں گھن گن لو یا ان کو ساتھ کو گھن لو، ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، بات کرنے کے لیے حاضر ہیں، موجود ہیں، افراد انشاءاللہ آپ کو مہیا کیے جائیں گے، لیکن آپ حضرات اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں، تعاون کریں گے کیا تعاون چاہیے؟ آپ سے تعاون یہ چاہیے کہ نوجوانوں کی نشستیں رکھیں، جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی نشستیں رکھیں، وقت طے کریں، انشاءاللہ خادم کو ضرور خود بھی حاضر ہو سکتا ہے، جماعت کے کسی اور مبلغ کو بھیجا جا سکتا ہے، خاص طور پر اسی عنوان پر ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے، اس کے ساتھ اور عنوانات پر بات ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے جو ساتھی عملی تعاون کرنا چاہتے ہیں، صرف اسی خاص حوالے سے، باقی جماعت کے باقی شعبے مستقل موجود ہیں، وہ اپنے اپنے دائرے میں کام چل رہا ہے الحمدللہ، کچھ مختصر سا تعارف بھائی احمد عثمان صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، مجلس اعلار اسلام خیر البرکہ سے کیا تعلق رکھتی ہے، تو وہ انشاءاللہ وقت فوقت اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہے گی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن خاص یہ ایک عنوان ہے، اس لیے کہ ہمارے مقاصد کے اندر یہ موجود ہے کہ جب جس دور میں ہم موجود ہوں اور اس دور میں کوئی نیا فتنہ سر اٹھائے تو اس کا تعاقب کرنا اور اس کے خاتمے تک جدوجہد کرتے رہنا، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارے اہداف میں شامل ہے، تو آپ جو عملی تعاون کرنا چاہتے ہوں، مفتی قاسم صاحب ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، کھڑے ہوئے مفتی صاحب چہرہ دیکھ لیں، دعا کے بعد ساتھی یہاں پر بھی سے رابطہ کر کے اپنے قواعد اور اپنا رابطہ نمبر وغیرہ ان کو لکھوا دیں، ایک بات۔ دوسری بات بھائی، حالات اس وقت پورے ملک میں آپ کے سامنے ہیں، ہماری جماعت کی شورا کے اجلاس میں فیصلہ ہوا اور ڈویژن ملتان کے اجتماع کے اندر اس کا آغاز ہم نے کیا، سیلاب کا فنڈ ہم نے قائم کیا، اور اس میں ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ صرف راشن وغیرہ نہ پہنچایا جائے، بلکہ یہ پانی اتر جانے کے بعد بہت سے علاقوں میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کی بحالی دشوار ہو جاتی ہے، روزگار کی بحالی تک ان کے ساتھ تعاون، گھروں کی تعمیر، کئی علاقوں میں مساجد پانی کے نظر ہو جاتی ہیں، کمزور بنیادوں پر بنی ہوئی، کچی عمارت بنی ہوئی، تو وہاں پر ان کے ساتھ تعمیرات پہ تعاون کرنا، یہ مستقل ہمارا ہدف ہے، ہمارے منصوبے میں شامل ہے۔ آپ حضرات اس سلسلے میں بھی تعاون اپنا کریں گے، مالی اعتبار سے جانے سے پہلے مفتی صاحب باہر موجود ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ یہ مالی تعاون خدمت خلق کے شعبے سراج زدگان کے لیے خاص طور پہ وہ آپ کریں گے اور نام بھی لکھوائیں گے، تو آپ کی بات آپ باہر بیٹھ جائیں گے تو ساتھی لکھواتے جائیں گے آپ۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ رسالہ موجود ہے حکومت الہیہ، پڑھے لکھے ساتھی اس کے خریدار بنیں گے، مطالعہ کریں گے، اس کے اندر معلوماتی اور علمی مضامین ہیں، پڑھے لکھے ساتھی، ہاں تبرکم نہیں لینا،
سارے پاس بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیر صحیح تھی شاید زیادہ ہی پیسے خرچ کرتے پر گھر گرو پر چومکے دے گھر بند رکھا جو اثر قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے معاذ اللہ اس قوم نے وہی. تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو جو مدارس میں پڑھتے ہیں، طلباء کو بڑی خواہش ہوتی ہے، حدیث کے طلباء خاص طور پہ تبرکات بڑے اکٹھے کرتے ہیں اکابر کے کہ کوئی بزرگ آیا صاحب نسبت کون سے حضرت اجازت حدیث کے بھی یعنی کوئی اور نسبت عطا فرما دیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اکابر کے تبرکات کا اپنا مقام ہے، اس کا انکار نہیں ہم کرتے، لیکن تبرکات سے پڑھ کر ان کے تفکرات پر غور کرتے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ کہاں سے ملے گی؟ تو بھائی یہ تحریریں جو ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات کو پہنچانے کا، اکابر کے تفکرات کو منتقل کرنے کا. پڑھے لکھے ساتھ ہی ضرور خریدیں، انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہے. یہ 2-3 اعلانات تھے، سمجھ لیا آپ حضرات نے. پہلا اعلان تھا کہ جو حضرات عملی تعاون کرنا چاہتے ہیں رابطہ نمبر وغیرہ لکھوائیں تاکہ آپ سے رابطہ کر کے نشستوں کا اہتمام کیا جا سکے. دوسرا سیلاب زدگان کے لیے مدد اور تعاون، اور تیسرا رسالے کی خریداری. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حق حاصل ہو. آج کی اس نشست کو اس حوالے سے اس مقدس عنوان پر منعقد کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، دام ہے، درم ہے، قدم ہے، سخن ہے، اس انداز میں جو تعاون کیا اللہ اس کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی سے حضرت علی کا رب اللہ وجہ یہ حدیث بیان کریں تو وہ رہ گئی ہے. ٹھیک ہے یہ من سب الانبیاء المرسلین ومن سب اصحابی جلد سیدنا علی مرتضیٰ نے روایت کیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بیت الوحید صاحب نے توجہ دلا دی. وہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، صحیح ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکا پوری طرح. کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو انبیاء کی توہین کرے، سب بات چل رہی تھی سب کی، کہ سب اس کا معنی گالی نہیں ہے، مقام اور شان سے ہٹی ہوئی بات. اس کے ایک واقعہ سنا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. غالب سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ آ رہے تھے، حضرت عباس اور علی اکٹھے تشریف لائے اور سیدنا عمر کے سامنے کوئی بات رکھی جس میں دونوں میں اختلاف تھا. چچا بھتیجا بھی ہے، صحابی رسول بھی ہیں، کسی بات میں اختلاف ہو رہا تھا. تاریخ کی اس روایت میں لکھا ہوا ہے آپس میں ایک دوسرے پر سب کیا. ایک دوسرے پر کیا کیا؟ سب کیا. معاذ اللہ نبی کا صحابی دوسرے کو گالی دے گا؟ سب کا معنی گالی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سب کا معنی ایک دوسرے کی کسی معاملے میں نکیر کی، نفی کی کسی بات میں، تو اس پر تھوڑا سا اپنے غصے کا اظہار کیا. تو یہاں یہ فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی انداز اور حوالے میں ان کے ساتھ انبیاء پر نکیر کرنے والا یا ان کے مقام اور شان کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ، ایسی بات کرنے والا جو اس کے منافی ہو، تو اس کے لیے قانون بنا دیا. قانون کی بات کرنے کی کہ قانون بنا دیا. من سب الانبیاء کیا کیا جائے گا؟ اسے قتل، اس کو قتل کیا جائے گا. اور من سب اصحابی، اور جو صحابہ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس کو کوڑے مارے جائیں گے. علماء کہتے ہیں کہ یہاں کوڑوں کی تعداد، گروں کی تعداد کا تعین نہیں فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے جرم کی کیفیت اور اس کی شدت اور خفت کے مطابق قاضی کو اختیار دیا ہے. وہ کوڑے 1-2 سے لے کر 1000 تک بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کے اندر وہ جیتا ہے مرتا ہے اس کا مقدر، لیکن یہ اختیار قاضی کو دیا. قاضی جرم کی کیفیت کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، لیکن یہ قابل سزا، قابل گرفت اور قابل تعزیر جرم ہے. اس پر باقاعدہ حد قائم کرتی نبی کریم علیہ السلام نے اور سزا دی. اور اس روایت کو نقل کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ. یہ روایت کی تفصیل اس میں مزید نہیں بیان ہو سکتی اس وقت میں، وہ رہ گئی تھی کچھ بات ادھوری. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یاد کروا دیا، بھائی توحید کے ذریعے سے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ